السلام علیکم، میں ہوں سید منیب اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل پوائنٹ آف ویو ہے سید منیب۔ تو 4 دن سے سوشل میڈیا پہ اور پاکستان کے تقریباً سبھی الیکٹرانک میڈیا چینلز ٹی وی چینلز پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے اور وہ ٹاپ ٹرینڈز میں بھی چل رہی ہے۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان کے حوالے سے پہلے میں تھوڑا سا بارکھان کا محلے کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جب ہم ڈیرہ غازی خان سے براستہ سخی سرور فورٹ منرو کو کراس کر کے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں تو چھوٹا سا ایک شہر ہمارے سفر میں پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے رکھنی شہر۔ رکھنی شہر سے 2 روڈیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ لورالائی والی سائڈ پہ چلی جاتی ہے جو یعنی اپر بلوچستان پشتون بیلٹ کو کنیکٹ کرتی ہے، اور دوسری روڈ جو رکھنی شہر سے لیفٹ سائڈ پہ سیدھا نکل جاتی ہے وہ بارکھان شہر کو جاتی ہے۔ یہاں سے بارکھان شہر کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 50 کلومیٹر سے تھوڑا سا ابو ہے، اور پھر بارکھان سے آگے کوہلو کا علاقہ ہے۔ کوہلو کی وجہ شہرت اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کوہلو اور ڈیرہ بگٹی کا علاقہ اور پھر اکبر بگٹی کی وہاں پہ ہلاکت، اس حوالے سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ٹپیکل بلوچ ٹرائبل سسٹم یہاں پہ کام کرتا ہے، اور یہاں پہ بلوچ روایات کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سارے ایریاز جو ہے یہاں پہ سرداری نظام ہے، عام عوام کی زندگی جو ہے وہ ان کی منشا و مرضی کے مطابق نہیں گزرتی، ان کی زندگیوں کے فیصلے سردار کرتے، اور سرداروں کو پورا حق حاصل ہوتا ہے، ان کی خوشی اور غمی کو کیسے منانا ہے یا نہیں منانا، یہ عام عوام کو بہت کم حق حاصل ہے۔ پسماندگی کی زندگی ہے، اور ایسے پسماندہ معاشرے میں جہاں پہ مردوں کی بھی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے، تو وہاں پہ عورت ذات کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے بھی ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ یہاں پہ ایک عورت کی تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس میں وہ قرآن پہ دہائی دے کے کہتی ہے کہ میرے بچے کسی کی قید میں، ایک سردار کی قید میں۔ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی اس کو۔ 2-3 دن پہلے جب اس کی لاش برآمد ہوتی ہے، کنویں سے کچھ لاشیں برآمد ہوتی ہیں، تو پھر میڈیا میں ایک بھونچال سا آ جاتا ہے۔ یہ سارے بلوچستان بالخصوص اور سندھ کی بھی یہی تقریباً کہانی ہے۔ کسی غریب نے اگر کسی سردار سے کوئی قرض لے لیا یا کوئی سردار نے اس کو کوئی فیور دے دی، پھر اس کے بدلے میں ساری زندگی کی غلامی اس گھر کو، اس خاندان کو کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس مظلوم عورت کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اس کے گھر کے افراد کو یرغمال بنا کے رکھا گیا تھا، پھر کسی نے اگر کوئی تھوڑی سی کوئی بغاوت کی کوشش کی تو ان کو کنویں میں ڈال کے مار دیا گیا۔ کہانی میں کچھ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہی معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں۔ جس شخص نے یہ کیا ہے یہ سردار عبدالرحمن خان کھیتران ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبینہ طور پر ساری چیزیں میڈیا میں رپورٹس ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ سردار عبدالرحمن خان کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرا 2006-07 میں اس علاقے میں ایک گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا اتفاق ہوا، میرا ان علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت یہ شخص کاف لیگ میں شامل تھا، اور کاف لیگ کیسے بنی تھی، کس کی سرپرستی میں بنی تھی، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کردہ کاف لیگ تھی، تو یہ اس میں شامل تھا۔ ظاہر بات ہے اب 2022 اور 23 میں ہم لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جب اشارہ ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے لوگ جہاں اشارہ کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ شامل ہو جاتے ہیں ان پارٹیز میں، اور اشارہ کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی آپ سب سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ اس شخص کی کہانی ہے۔ یہ 2006-07 میں یہ کاف لیگ میں شامل تھا، اس کے بعد پھر یہ پارٹیاں بدلتا رہا، یعنی جہاں اس کو اشارہ کیا جاتا ہے یا جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے یہ شخص چلا جاتا ہے۔
اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک عام پاکستانی، وہ بلوچستان میں رہ رہا ہے یا سندھ میں، پنجاب میں رہ رہا ہے یا کے میں، پاکستان کے کسی بھی کوشے میں رہ رہا ہے، اس کی زندگی اتنی بے مول کیوں ہے؟ اس کی زندگی اتنی سستی کیوں ہے؟ 2017 20 جون غالباً مجید اچکزئی نام کا ایک بگڑا ہوا وڈیرا سردار بدماش، جس نے دن دہاڑے کوئٹہ کی سڑک پر ایک کانسٹیبل کو کچل دیا، اس کی سی سی ٹی وی موجود ہے، اس کے باوجود وہ بری ہوا۔ اور یہ میڈیا کی رپورٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا کی رپورٹس میں یہ کہا گیا جی کہ عدم ثبوت کی بنیاد پر وہ بری ہوا، جبکہ سی سی ٹی وی میں اس بدبخت قاتل کی شکل تک واضح تھی۔ کہ ہمارا عدالتی نظام اس اشرافیہ کے ہاتھوں یرغمال ہے، اور اس اشرافیہ کی پشت پناہی وہ لوگ کر رہے ہیں، مکمل طور پر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم 75 سال سے اپنا محافظ، اپنا سیکیورٹی گارڈ، اپنی جان و مال اور عزت کا محافظ سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ اس اشرافیہ کے پروٹیکٹرز ہیں، پروموٹرز ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں آپ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک عام پاکستانی، اس سے چھوٹا سا جرم سرزاد ہو جائے، کبھی غربت کے ہاتھوں، کبھی افلاس کے ہاتھوں، تو اس کو پہلے جو توہین آمیز طریقے سے پولیس اس کو پکڑتی ہے، پھر جو جیل میں تھانے میں لے جا کر اس پر جو تشدد کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کورٹ کی باری آتی ہے تو اس سے وہ بھی جرم قبول کروائے جاتے ہیں جو اس نے کبھی کیے نہیں ہوتے۔ 7 نسلوں پہلے کا کوئی جرم ہے تو وہ بھی وہ قبول کر لیتا ہے اس تشدد سے مجبور ہو کے۔ لیکن جب کوئی وڈیرا، کوئی سیاستدان گرفتار ہوتا ہے تو وہ کبھی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے، اور کبھی پھر بڑے سکون سے عدالتی یقین دہانیوں پر اور عدالتی تحفظ کے ساتھ اس کو باہر بھجوا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اشرافیہ سے بلونگ کرتے ہیں، وہ امیر ہیں، اور عام پاکستانی ایک غریب ہے۔ غریب کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ سارا نظام، یہ سارا آئین، یہ سارا قانون اور اس کے یہ لیکچرز اور بھاشن، کبھی 14 اگست پہ، کبھی 23 مارچ پہ، کبھی یوم پاکستان پہ، کبھی یوم دفاع پہ، یہ سارے بھاشن قانون اور آئین کے ہم عوام کے لیے ہیں۔ یہ ساری کلاس سٹیٹس کو کی جماعتیں، یہ سب ان چیزوں سے مستثنیٰ ہیں، مبرہ ہیں۔ ان پہ نہ کوئی قانون ہوتا ہے، نہ ان پہ کوئی آئین لاگو ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ 4 دفعہ کے ڈکٹیٹرز، 4 دفعہ کم از کم آئین شکنی ہو چکی ہے پاکستان میں، کیا کسی کو سزا ہوئی؟ جنرل مشرف مارگلا ٹاؤن سے، اسلام آباد سے اپنی کوٹھی سے نکلتا ہے عدالت میں پیشی کے لیے، اور وہ اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، اس کو سی ایم ایچ پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے دبئی، اور وہ دبئی میں اپنی باقی زندگی گزار کر دفن ہونے کے لیے پاکستان تشریف لاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا قانون، اور ایک غریب کو پاتال کی تہہ سے نکال کر اس پر تشدد کر کے اس سے جرم قبول کروائے جاتے ہیں، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ دوغلا معیار۔ اور یہ کر کون رہا ہے؟ وہ لوگ جن کو ہم خود پالتے ہیں، اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے پلتے ہیں، ہمارا خون نچوڑ کر ان کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے ان کے لیے، ان کی تنخواہوں کے لیے، اور یہ ہمارے محافظ نہیں ہیں، یہ ہمارے دشمنوں کے محافظ ہیں، یہ ہمارا حق مارنے والوں پہ، ہمارا حق کھانے والوں کے یہ محافظ ہیں، ان کے پروموٹرز ہیں۔ اس وقت 2023 جا رہا ہے، اس وقت حکومت میں دیکھ لیں، جن چوروں لٹیروں کو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے لیے پاکستان ایئر فورس کا جہاز جاتا ہے اور اس لٹیرے ایک اسحاق ڈار کو واپس لاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ 75 سال ہماری قوم اس کو اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کرتی رہی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے استطاعت کے مطابق اپنے حصے کا جہاد کرنا ہوگا۔ جس میں ہمت ہے وہ جہاد بالسیف کرے، تلوار کے ساتھ کرے۔ جس میں طاقت ہے وہ جہاد باللسان کرے، اپنی زبان کے ساتھ اس ظالم، غلیظ، بدبودار نظام کے خلاف جہاد کرے۔ جس کے ہاتھوں میں طاقت ہے وہ قلم کے ساتھ کرے۔ کم از کم درجہ اس جہاد کا ہے کہ کم از کم ان ظالموں کو، اس ظالم نظام کو دل سے برا کہا جائے۔ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ اب ضمیر کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا، سلایا نہیں جا سکتا۔
ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بولیں. آج آغاز کریں گے بولنے سے تو کل ہماری جد و جہد جو ہے وہ باقاعدہ عملی جہاد کی شکل بھی اختیار کرے گی. ان ظالموں سے ہمیں اپنے حقوق اگر واپس لینے، اپنے جینے کا حق، اپنی عزت نفس کا حق، تو ہمیں بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.